السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، بیٹی ہے تو بیٹی بن کے دکھایا، اگر بیوی بنی تو خاوند کی اطاعت فرما برداری میں، اگر اسلام کی نمائندہ بنی تو امت کو خیر خواہی پر، لوگوں کو جوڑنے پر، اتحاد پر، اتفاق پر کھڑا کیا۔ اور اسی طرح آپ ان کے گھرانوں کو دیکھیے، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی، لوگوں میں یہ بات آیا تھی کہ ہر دروازے سے خالی پلٹا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی کے آل، آپ کے اہل بیت کے گھروں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ یہ مقام، یہ مرتبے، قربانیاں دی انہوں نے، اپنا آپ پیش کیا، یہ مقام پا گئے، رفعتیں، یہ بلندیاں پا گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف دی اس نے گویا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ آپ نے ایک چادر پہنی ہوئی، آپ نے اس کو اس طرح کھولا، سامنے حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چادر میں آپ نے لے لیا، حسین کو دیکھا تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر لے لیا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور آسمان کے رب کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ یہ میرا اہل ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا اہل بیت ہے، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا، جو ان سے الفت رکھے یا اللہ تو ان سے محبت کرنا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت کرتے دیکھا۔ جمعے کے خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حسن اور حسین کی والدہ نے ان کو جمعے کے خطبے کے لیے بھیجا۔ یہ تربیت ہے اللہ کے نبی کے گھرانے کی۔ ماں نے بیٹوں کو تیار کر کے مسجد میں بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی نظر پڑی، آپ نے خطبہ روک دیا، آپ ممبر سے نیچے اترے اور جا کر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین کو اٹھا کے لا کے ممبر پر بٹھا دیا، اور آپ نے پھر فرمایا کہ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا کہ یہ بچے معمولی چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل کر آنے والے، تھوڑی سی عمر، 3 ہجری میں 2 ہجری کے بعد غزوہ بدر کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا 2 ہجری میں۔ 3 ہجری میں اللہ نے حسن عطا فرمائے، تو چھوٹی سی عمر لیکن دین سے لگاؤ، دین سے محبت اور پیار، اور یہ مقام اور یہ مرتبے، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں کہ آسمان سے اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر آ کر یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیے، کبھی غرور، کوئی گھمنڈ نظر نہیں آتا۔ مائیں تھیں، اللہ نے نبی علیہ السلام کی بیویاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ تھیں، ستیلی ماں جس کو کہا جاتا ہے، لیکن مجال ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی ایک صفحے پر کسی ایک جگہ یہ بات ملے کہ کسی ایک ماں نے یہ کہا ہو کہ یہ بیٹی بات نہیں سنتی، یہ بات نہیں مانتی، بلکہ ہر ماں کے الفاظ تھے کہ فاطمہ کو دیکھ لو تو ایسے لگتا ہے اللہ کے نبی چل کر آ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرتے ہوئے سن لو تو گویا اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں۔ فاطمہ تو زہرا کا مطلب شکل و صورت، خوش شکل، اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی مشابہت کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں سیدہ فاطمہ کو ہم چلتے ہوئے آتا ہوا دیکھتے تو ہم فرق ہی نہ کر پاتے، ایسے لگتا جیسے اللہ کے نبی چلتے ہیں ویسے ہی سیدہ چلتی، اتنی مشابہت رکھتی تھی۔
یہ مائیں ان کے بارے میں شان بیان کر رہی ہیں. آج تو گھروں میں معاملات ہیں نا، ماں کے بچوں کے ساتھ، بچوں کے ماؤں کے ساتھ کوئی ایک بھی شکایت نہیں ہے. بیٹی بن کر دکھایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. ابا کے دکھوں کو کم کرنے والی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بیت اللہ میں نماز پڑھنے گئے. ابو جہل، عقبہ بن نبی معیط، ولید بن، یہ سارے مکہ کے بڑے بڑے کافر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم، چھوٹی سی عمر. تو اللہ کے نبی بیت اللہ میں ہجرت نہیں ہوئی ابھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کافروں کو روک سکوں. آپ سجدے میں گئے تو ان بدبختوں میں سے ایک ابو جہل بڑا کہنے لگا کوئی ہے ایسا جو فلاں جگہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجری لا کر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی کی کمر پر رکھ دے لا کر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک اٹھا عقبہ بن نبی معیط، اس نے کہا کیوں نہیں. ہنستا ہوا، ٹھٹھا کرتا ہوا، مذاق کرتا ہوا اٹھا اور اوجری اونٹ کی اٹھا کر لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیت اللہ کے اندر سجدے کی حالت میں تھے، لا کر اوجری اوپر رکھ دی. عبداللہ بن مسعود دوڑے فوراً گھر، کوئی نہ نظر آیا. سیدہ نظر آئیں تو کہا آپ کے ابا والد محترم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر بیت اللہ کے اندر آئیں اور اپنے ابا کے اوپر سے اس کو ہٹایا. میں اکثر سوچتا ہوں وہ کیا منظر ہوگا، کیا وہ کیفیت ہوگی کہ باپ کے اوپر اوجری رکھے ہوئے دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، جنہوں نے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہ دی، ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کر دیا. ایک موقع پر محسوس ہوا، خطبہ دیا، کہا لوگوں اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہو تو میں حاضر، مجھ سے بدلہ لے لو. کل قیامت کے دن کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں نے تکلیف دی تھی بدلہ نہ لے سکا. ایک شخص کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے تو ایک آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، اس کی نوک سے آپ نے میری کمر کو پیچھے کیا، سینے کو چبھو کر مجھے تکلیف ہوئی، مجھے بدلہ چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر کہا تم بدلہ لے لو. وہ سینے سے لپٹ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں چاہتا تھا مجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. خود کو پیش کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے خون کے رشتوں کا قتل کرنے والے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کرنے والا، بڑے بڑے قتل کرنے. آج تو لوگ معمولی لغزشیں نہیں چھوڑتے، معمولی باتیں نہیں چھوڑتے، جھگڑے نہیں چھوڑتے. حدیث سنا دیں 3 دن سے زیادہ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی کسی سے ناراض رہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں. اور وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وحشی مجھے تکلیف بڑی ہوتی ہے جب تمہیں دیکھتا ہوں، تم نے میرے چچا حمزہ کو شہید کیا لیکن میں اللہ کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں. وہ آ گیا جس نے بیٹی کو نیزہ مارا، کہا جاؤ تمہیں بھی معاف کرتا ہوں. اہل مکہ کے بڑے بڑے وہ لوگ جو ساری زندگی ظلم و ستم کرتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، ایک بول کہ آج کے بعد کسی پر کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج سب کو معاف کرتا ہوں. سارے خون کے بدلے سزائیں، تکلیفیں، اذیتیں، وہ گھروں کے محاصرے، وہ سازشیں کرنے والے، پلاننگیں کرنے والے، راستے روکنے والے، صحابہ کرام کو شہید کرنے والے، بڑے بڑے زخم مسلمانوں کو لگے لیکن اللہ کے نبی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. آپ نے فرمایا آج ہم اپنی ذات پر کیا گیا ظلم اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے کسی سے. کمر پر اوجری لا کے رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور آپ بولنے لگی ان کافروں کو. بچی تھی کیا بولتی کہ تم میرے باپ کو تکلیف دیتے ہو، میرے ابا کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم علیک بقریش، یا اللہ تو گن لے، دیکھ لے، یہ ولید، یہ عتبہ کے بیٹے، یہ شیبہ، یہ عقبہ بن نبی معیط، یہ ابو جہل، یا اللہ تو ان کو دیکھ،
یہ میرے گھر کو، میرے اہل کو، مجھے اذیتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ تو ان کو کافی ہو جا۔ چند سال گزرے، چند سال بدر میں صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت بیت اللہ میں جس جس کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، یا اللہ تو ان کو کافی ہو جا، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بدر کے مقام پر سب کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں اور ان کو کنووں میں ڈالا جا رہا تھا۔